السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں یا کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے، یا تو وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے یا وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ایک ایکٹریس جو ہیں ڈراموں میں کام کرتی ہیں، انہوں نے اپنی لائف چینجنگ سٹوری بتائی کہ کس طرح ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں پھر ملتے ہیں۔ بقرہ میں نے پڑھنی شروع کی، اس میں جب ذکر ہوا کہ ایک تو متقی کی بات سب سے پہلے آئی، پھر ایک ان کی بات آئی جو مانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اگزامپل کوئی بھی نشانی دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے۔ تیسری کیٹیگری آئی کہ جی وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں۔ یہ میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا کہ مسلمان تو میں ہوں، اور شروع سے یہ کویسچن تھا میرے دماغ میں، مجھے کویسچن کیوں کرتے ہیں؟ کبھی میں کہیں جاتی ہوں مجھے پوچھتے آر یو مسلم، تو مجھے بتانا کیوں پڑتا ہے؟ یا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ چلو میں فزیکل اپیرنس ایک سائڈ پہ کرتی ہوں، کیا وہ چیز تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں، یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ۔ میں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں مسلمان تو ہوں، بچپن سے پتا ہے میں مسلمان ہوں، کیوں ہوں میں پھر اللہ کی کیوں نہیں سن رہی ہوں جب مجھے تو پتا ہے؟ باقیوں کو تو چلو نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو پتا ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ تو میرا بڑا وہ شرمندگی والا پوائنٹ تھا کہ پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا؟ پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ میری تو چھوٹی سی اپروچ تھی کہ قرآن تک پہنچوں، اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ ہٹاتے گئے، کلیئر ہوتی گئی چیزیں کہ ہوتی گئی۔ تو سب سے پہلے تو سمجھ آئی کہ میں قرآن ساری زندگی پڑھتی رہی، ایون رمضان میں بھی پڑھتی رہی، لیکن میں نے ہدایت نہیں لی اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو 54 سورہ اور اس کی 17 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ذکر لینے والا؟ اوہ، میں نے کہا ایک جگہ اللہ نے بولا، دوسری جگہ بولا اسی سورہ میں، دوسری جگہ ورس نمبر 23 میں جی جی، تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہے کوئی ہدایت لینے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا، پھر تیسری جگہ بولا اسی صورت میں، جی جی جی، پھر چوتھی جگہ بولا۔ میں نے کہا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم ذکر لو، ہم صرف پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کو مجھے ڈھونڈنا تھا، وہ سکون مجھے سمجھ میں آیا وہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ میں پیسے کو سکون سمجھا ہوا تھا، شہرت کو سکون سمجھا ہوا تھا، پھر مجھے لگا شاید رشتے، شادی ہو جاتی ہے پھر سکون آ جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بے شک الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس سب سے میں یہی بات کہوں گی، جن کو ہم فالو کرنے لگ گئے وہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جن قوموں کو ہم اب فالو کر رہے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، واضح گمراہی میں ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ اس لیے ہم ان کو فالو نہ کریں، ہم ان کو فالو کر کے ہم بھی واضح گمراہی میں جاتے جا رہے ہیں۔ ان کی جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ ان کی یہ والی بات تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی گمراہی میں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ واقعی ہمیں بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ہدایت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک واقعہ یا کسی کی بتائی ہوئی کسی بھی بات سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ان کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا، مجھے ان کی ویڈیو اچھی لگی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اپنے اپنے طور پہ ضرور سوچا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں۔